ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ مبارکہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم، اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان کی سرزمین پر اسلامو فوبیا بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے، اور اسلامو فوبیا پر باضابطہ طور پر کئی تحریکیں کام کر رہی ہیں. اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، وقت بھی دیا جا رہا ہے، میڈیا کا بھرپور استعمال اس کو پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے، اور ہر وہ ہتھ کنڈا جو اسلامو فوبیا کو عام کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر پوری کوشش کے ساتھ میں جاری اور ساری ہے. اسلامو فوبیا کا معنی یہی ہے کہ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے، نفرت پیدا کی جائے، دشمنی پیدا کی جائے، غلط اور منفی جذبات اور خیالات کو پیدا کیا جائے، اور لوگوں کے اندر اسلام اور مسلمین سے دوری اختیار کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع عام کیے جائیں جس سے لوگ اسلام سے دور ہوں اور مسلمانوں سے دور ہوں. یہ اسلامو فوبیا پورے طور کے اوپر پوری دنیا کے اندر پوری کوشش کے ساتھ میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ تو بالکل ظاہر ہے. آخر اسلامو فوبیا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اور اس کے اگر صحیح آنکڑے لگائے جائیں تو وہ ہوش ربا آنکڑے ہیں جو انسانوں کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہیں. اگرچہ وہ پورے طور پر میڈیا پر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. شاید میں نے کسی وقت میں اسلام کی حقانیت پر جو تقریر کی تھی اس میں میں نے دنیا کے کئی ملکوں کے آنکڑے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کس ملک کے اندر کتنے لاکھ لوگ ہر سال اسلام کے دامن کے اندر آ رہے ہیں. تو اسلام کا یہ پھیلتا ہوا دائرہ، لوگوں کی اسلام کی طرف بڑھتی ہوئی دلچسپی اور اسلام کے اندر داخل ہونے والوں کی یہ بڑی تعداد لوگوں کو گھبرا دینے کے لیے کافی تھی. اس کے لیے اسلامو فوبیا کو عام کیا گیا تاکہ لوگوں میں اسلام کے بارے میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، دہشت پیدا ہو، نفرت، دشمنی اور تعصب اور منفی جذبات پیدا ہوں، تاکہ لوگ اسلام سے دور ہوں، اسلام قبول نہ کریں، اسلام کے دامن کے اندر نہ آئے. اسلامو فوبیا کا جو ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا یہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر مسجدوں پہ پابندی کی بات، سوئٹزرلینڈ کے اندر میناروں پہ صرف پابندی اس لیے لگا دی گئی کہ زیادہ تر آبادی اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے، اور ایک جج نے تو حد کر دی یہ فیصلہ کرتے ہوئے
کہ داڑھی اس لیے آپ نہیں رکھ سکتے کہ جب آپ داڑھی رکھیں گے تو ماسک آپ کے چہرے کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا. اور کئی جگہ جیسا کہ ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ وہاں پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جو روزہ رکھ کے وہ ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ جب آپ روزے میں بھوکے رہیں گے تو اچھی طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے, ہمارے کام کے اندر نقصان ہوگا, لہذا جو روزہ رکھے گا وہ ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتا ہے. یہ تو میں چیدہ مثالیں پیش کر رہا ہوں, ورنہ آپ پوری رپورٹیں پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. کہیں پر مسجدوں پہ پابندی کی باتیں, کہیں پر اذان پہ پابندی کی بات, قرآن پر پابندی کی باتیں کہ قرآن جو ہے وہ نفرت سکھاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین, اور پھر اس کے بعد میں اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے حملے, مسجدوں پہ حملے اور مدارس کے اوپر حملے, اور پھر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہونا, اور جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ میں سوتیلا سلوک کرنا, اپنے علاقے کے اندر انہیں مکان دینے سے روکنا, اپنے ساتھ میں انہیں رکھنے سے جو ہے وہ باز رکھنا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اسلامی قوانین کے اوپر پابندی کا پورا شاخسانہ, طلاق کے قانون پہ پابندی, حلالہ کے قانون کے اوپر اعتراض, اسلام کی عورتوں کی آزادی کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ واویلا کرنا. یہ ایک لمبا چوڑا سسٹم ہے جو اسلامو فوبیا کے دائرے میں آتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کا یہ جال پھیلا کر کے لوگوں کو اسلام سے باز رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں, دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں, دنیا میں بہت سارے قبیلے بستے ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک الگ قانون ہے, ہر ایک کا اپنا ایک الگ کلچر ہے, ہر ایک کی اپنی ایک الگ زبان ہے, ہر ایک کا اپنا ایک الگ لباس ہے. کسی قوم کے کسی مذہب کے لباس پہ اعتراض نہیں ہوتا, کسی کی جو ہے وہ ساخت کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا, کسی کے رہن سہن پہ اعتراض نہیں ہوتا, دنیا کے کسی قوم کے کلچر کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا, کسی کے قانون اور ان کے پنچایت کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا. آخر کیا بات ہے؟ اگر اعتراض ہوتا ہے اسلامی قانون پر, اگر اعتراض ہوتا ہے اسلامی درسگاہوں پر, اگر اعتراض ہوتا ہے اسلامی عبادت گاہوں پر, اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے کلچر کے اوپر, بات صرف اتنی سی ہے, دنیا کی دیگر قومیں, دیگر مذاہب اور دیگر جو ادیان ہے ان کی طرف لوگوں کی رغبتیں نہیں ہیں. عیسائی مشنریوں کو آپ دیکھ لیں, ہر سال کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے, لیکن ان کو وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا. دنیا کے اندر کئی ایسی تحریکیں کام کر رہی ہیں اپنے مذہبی دائرے کو بڑھانے کے لیے, لیکن لوگوں کا رجحان نہیں ان کی طرف جو ہے وہ نہیں ہو رہا. لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ تو کوئی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے باضابطہ طور پر, اور نہ اس کے لیے کوئی سیاسی پاور کہیں پر نظر آ رہا ہے, اور نہ کہیں پر طاقت کے زور کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرات مکرم, انہیں تعجب اس بات پر ہے, پیسہ ہم اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ترقی اسلام کو مل رہی ہے. انہیں تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ سیاسی پاور اور قوت ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن دبے کچلے ہوئے طبقے میں رہنے والے مسلمان اپنے دین کے فروغ کے اندر کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور تاریخ کا یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز پہلو ہے. جب آنے والے دور کے اندر مورخ جب اس کو لکھے گا اور آنے والے زمانے کے اندر لوگ جب اس بات کو پڑھیں گے تو وہ تعجب کریں گے اور تعجب کے اندر ڈوب جائیں گے کہ آخر کیا بات تھی کہ سیاسی پاور بھی استعمال کیا گیا, مال و دولت کو بھی خرچ کیا گیا, وہ مذاہب نہ پھیل سکے. آپ جانتے دنیا کا دستور ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے, دبے کچلے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے, ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جن کو معاشرے کے اندر دبا کر کے رکھ دیا گیا. لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج, سیاسی سورج کسی اور کے پاس ہیں, مال دولت کے انبار کسی اور کے پاس ہیں, اور دیگر طاقتیں اور قوتیں تحریکیں کسی اور کے پاس ہیں. ہر جگہ نفرت, دشمنی, عداوت, تعصب اور غلط جذبات سے جن مسلمانوں کو کچل دیا گیا, اس کے باوجود بھی ترقی اسلام ہی کر رہا ہے. بن بلائے لوگ آ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں, بغیر بتائے ہوئے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ تاریخ کا ایسا حیرت انگیز پہلو ہے, اور میں کہتا ہوں یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم
وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, اور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافر برا مانتے رہیں. فرمایا هُوَ الَّذِي ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, مشرک چاہے برا مانتے رہیں. اور یہ ہو کر کے رہے گا. وہ زمانہ آئے گا اگر یہ دیکھا جائے اسلام نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا, یہ ہو چکا. اور اگر یہ دیکھا جائے اسلام تمام دینوں پہ غالب آئے گا, تو یہ زمانہ ان قریب آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے دین مٹ جائیں گے, سارے مذاہب مٹ جائیں گے. سب قومیں جو اپنے مذاہب کے لیول پر ہیں وہ سب کی سب وہ مذاہب ان کے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں ایک دین ہوگا, ایک مذہب ہوگا, دین اسلام, اور ایک دین کے ماننے والے ہوں گے, اور اس دین کا نام ہے دین اسلام. یہ اسلام کی اپنی اصلی طاقت اور اس کی اسلام کی قوت ہے. اور یہ دین جو پھیل رہا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رب ارشاد فرماتا ہے, رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ جس دین کو پسند فرما لے اس دین کیوں نہیں پھیلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جس دین کو پورا کر دے, کامل کر دے, وہ دین کیوں نہیں پھیلے گا؟ حضرات مکرم, ہم پر لاکھ بلائیں آئیں, ہزاروں مصیبتیں آئیں, کروڑوں پریشانیاں آئیں, لیکن یہ کیا کم رب کا کرم ہے؟ ان پریشانیوں کے ہجوم میں اور ان آفت و مصائب کے طوفان میں اللہ نے اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اسلام لائے یہ ہمارا کمال نہیں. رب تعالیٰ فرماتا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا, اور کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اگر اور دین چاہے گا اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ جسے قبول فرمائے, جسے پسند فرمائے, جس کو تام فرمائے, جس کے ذریعے احسان فرمائے, اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ بلندی عطا فرمائی, وہ دین دنیا کے اندر کیوں نہیں ترقیوں سے ہمکنار ہوگا؟ اور میرے رب نے فیصلہ فرما دیا ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں ہے, سب انسان خسارے میں ہے, سب نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے اسلام کے ماننے والے جو عمل کی دولت سے مالا مال ہے. یہی ایک ایسی جماعت ہے جو گھاٹے, خسارے اور نقصان کے اندر نہیں. اللہ نے کامیابی کس کو قرار دیا؟ قد افلح المؤمنون, ایمان والے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. حضرات مکرم, اس دین حق کو دبانے کے لیے ہر دور کے اندر کوششیں ہوئی, ہر دور کے اندر اس کے لیے ہتھ کنڈے, اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. کیا دین دب سکا؟ کیا دین جو ہے وہ خائب و خاسر ہو سکا؟ دین ہمیشہ سربلند رہا. لاہور ایجوکیشنل کا آفیسر جب مسلمان ہو گیا انگریزوں کے دور میں, اس سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آخر تو کیوں مسلمان ہو گیا, تو نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب کے اندر یہ کہا تھا, ہمارے یورپ کے اندر مہینوں تک پارلیمنٹ چلتی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر مہینوں تک بڑے بڑے دماغ بیٹھ کر کے بحث کرتے ہیں, اور بڑی بحث کے بعد میں ایک قانون پاس کرتے ہیں, وہ قانون لاگو کر دیا جاتا ہے, لیکن تھوڑے زمانے کے بعد میں پھر کوئی اور جو ہے وہ شک نکالنا پڑتا ہے, قانون میں تبدیلی کرنا پڑتا ہے, قانون کے اندر کوئی ہمیں اور لچک پیدا کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ سوچ کر کے حیران رہ گیا, ہمارا بنایا ہوا قانون مہینوں کی بحث کے بعد بھی جب اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا, ہمیں قانون بدلنا پڑتا ہے. اسلام کے بنائے ہوئے قانون 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, جیسے وہ قانون 1400 سال پہلے اثر رکھتے تھے, آج بھی وہی پاور ان قانون کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس قانون کو لانے والا نبی سچا ہے, اس قانون کو بھیجنے والا خدا سچا ہے, اور جس دین کے یہ قوانین ہے وہ دین سچا دین ہے. آپ خود سوچیں, بتاؤ 1400 سال کے اندر
فکر بدل جاتی ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، کلچر بدل گئے، لوگوں کا رہن سہن بدل گیا، کھانا پینا بدل گیا، لوگوں کا جو ہے وہ رہنے کا طریقہ بدل گیا، لوگوں کی زبانیں بدل گئی، لوگوں کا پورا زندگی کا سسٹم بدل گیا. لیکن آخر بات کیا ہے؟ اس زمانے میں، اس رہن سہن میں، اس کھان پان کے اندر اور اس کلچر اور اس تہذیب کے اندر جو قانون کامیاب تھا، آج بظاہر ترقی کا دعویٰ کرنے والے دور کے اندر بھی وہ قانون اسی طرح کامیاب نظر آتا ہے. آپ مجھے بتا دیں، دنیا کے اندر قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے کتنے قانون بنائے گئے؟ کوئی قانون اتنا سکسیز نہ ہوا. جو قانون 1400 سال پہلے اسلام نے دیا تھا، آج بھی وہی قانون اتنا ہی سکسیز نظر آتا ہے. آج عورتوں کی آبرو پہ حملہ، لوگوں کی عصمت دری اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کتنے قانون بنائے گئے. الگ الگ ملکوں میں پارلیمنٹ کے اندر بحثیں ہوئی، طرح طرح کی سزائیں تجویز کی گئی، مجرموں کو پکڑا گیا، لیکن کیس کم نہیں ہوئے. آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک منٹ کے اندر ہزاروں عورتوں کی عزتوں پہ دنیا کے اندر حملہ ہو رہا ہے، آبرو ریزی کی جا رہی ہے. کوئی قانون وہ اتنا کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. اسلام نے 1400 سال پہلے جو قانون اس کا بنایا تھا، آج بھی وہ قانون اتنا ہی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. جن ملکوں کے اندر وہ قانون لگا دیا گیا، پھر اس ملک کے اندر عورتوں کی عزتیں بغیر کسی حفاظت کرنے والے کے محفوظ ہو کر کے رہ گئی. آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں نظر، نشہ کے لیے اور جو ہے وہ شراب کے حوالے سے کتنے قانون بنائے گئے، کتنی بحثیں ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. وہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ میں نشہ بڑھتا چلا گیا، نسلیں تباہ ہوتی چلی گئی. اسلام نے اس دور میں قانون بنایا تھا، اس دور سے لے کے آج تک اتنا کامیاب قانون دنیا کے اندر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ پورا ایک مکمل عنوان ہے اسلام کے قوانین کا جائزہ لینا، دور حاضر کے قانون سے ان کا مقابلہ کر کے بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور اسلام کا دستور کتنا مضبوط ہے. تو حضرات مکرم، وہ لاہور کا ایجوکیشنل آفیسر یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا کہ وہی تو دین سچا ہوگا جن کے قوانین صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنا پاور اور اپنی قوت کو برقرار رکھتے ہیں. حضرات مکرم، یہ اسلاموفوبیا ایک بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے. دنیا کے اندر اسلام لانے والوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے یہ. لیکن میں کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہ، وہ پھونکوں سے اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں. کیا کبھی سورج کی روشنی پھونک دینے سے کم ہوتی ہے؟ اسلام کا سورج تو چڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ پھونک دینے سے کم نہیں ہوگا. نفرتیں پھیلائیں گے، خوف پیدا کریں گے، دہشت کا ماحول پیدا کریں گے. کچھ دیر کے لیے لوگوں کا جو ہے وہ ذہن مس گائیڈ ہو جائے گا، لیکن اسلام کا سورج جب پھر چمک کر کے سامنے آئے گا، اس کی تابانی کے سامنے عقلیں خیرہ ہو کر کے رہ جائیں گی اور بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا سچا دین اگر ہے تو یہی اسلام سچا دین ہے. اور ہم نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کوئی بھی ببول کے پیڑ پہ جو ہے کوئی جو ہے وہ پتھر نہیں چلاتا، پتھر آم کے درخت ہی پر چلائے جاتے ہیں. دنیا کے دیگر مذاہب کو کوئی نہیں چھیڑتا، سب اسلام کو چھیڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھلدار درخت یہی ہے، اور ایسا پھلدار ہے جو اس کے دامن میں آتا ہے، اس کا بدلہ معمولی نہیں ہے، اس کا بدلہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ ایسا عظیم پھلدار درخت ہے. حضرات مکرم، اب یہاں پہ ہمارے لیے کام کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اگرچہ ان کا میڈیا لگا ہے، سیاسی پاور لگی ہے اسلاموفوبیا کو پھیلانے کے لیے، ان کی تحریکیں اور تنظیمیں لگی ہیں، NGO کام کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کو پھیلانے کے لیے، اور نہ جانے کتنے ڈالر اور لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں خوف، دہشت اور جو غلط خیالات وہ پیدا کر رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی زندگی سے ہم اسلام کی صحیح تعلیمات دنیا والوں کو دکھائیں، تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ جو پھیلایا جا رہا ہے اسلاموفوبیا وہ غلط ہے، صحیح وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات مسلمانوں کے عمل میں نظر آ رہی ہے. لیکن معاملہ یہاں پہ الٹا ہو گیا. وہ اسلام کے بارے میں غلط پھیلا رہے ہیں اور ہم بھی اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، ہم بھی غلط طریقے پہ چل رہے ہیں. تو پھر وہ مثال میں ہم ہی کو پیش کرتے، دیکھو فلاں جگہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، فلاں جگہ یہ کر رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری یہ ہے ایسے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے ماحول میں ہم اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے لگائیں، عمل کر کے دکھائیں. وہ غلط ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے، صحیح وہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے. آج جو یہ کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر
تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا گیا، اسلام خوف دلا کر کے پھیلایا گیا. جو یہ کہا جا رہا ہے اسلام اور قرآن معاذ اللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے، میں کہتا ہوں یہی ایک پوائنٹ ہے، اس پر بھی اگر گفتگو آپ کریں تو اسلام نے جو انصاف، عدل و مساوات اور جیسا امن بتایا پوری دنیا کی تاریخ کے اندر، دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب نے ایسی تعلیم امن کی دنیا کے اندر آپ کو کہیں پر دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں اسلام کی تعلیمات کتنی بلند ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور مصر کے گورنر فاتح مصر ہے، جب ان کے بیٹے نے ایک ذمی کافر کو مارا اور کہا کہ میں عزت والے ماں باپ کا بیٹا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ان کے دربار کے اندر مقدمہ پیش ہوا. آپ نے کہا کہ باپ بھی آئے اور بیٹا بھی آئے، دونوں باپ بیٹا، اتنے بڑے گورنر کو اپنے دربار میں طلب کیا. حضرت عمرو بن عاص بھی آئے اور ان کے بیٹے بھی آئے. اس کے بعد میں کہا حضرت عمر فاروق نے ان کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ تم کہتے ہو میں عزت والے ماں باپ کا بیٹا ہوں، ایک ذمی کافر پہ اپنی حکومت کے روب کے اندر ظلم کرتے ہو. کوڑا ہاتھ میں دیا اس ذمی کافر کے، کہا جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے اسی طرح تم بھی اس کو مارو. جب اس ذمی کافر نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور حضرت عمر فاروق نے کہا یہ عزت والے ماں باپ کا بیٹا، اس کو کوڑے لگاؤ. یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عیسائی فقیر کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بیت المال میں لے گئے، بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا اور اعلان کر دیا پورے علاقے کے اندر جو بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اگر وہ کمزور ناتواں ہے، وہ اس کو جو ہے وظیفہ بیت المال سے دیا جائے گا. جتنے بھی ذمے کافر ہیں سب کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے گا. اس کے بعد میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا جس سے اسلام کی روح سمجھ میں آتی ہے. حضرت عمر نے فاروق نے ارشاد فرمایا کہ جن کی جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہم ان کو بڑھاپے کے اندر لاوارث نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا. آپ نے کہا سارے ذمی کافروں کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے. ذمی کافر جو ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں رہتے ہیں ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، ایک جگہ مسجد کی تعمیر ہوئی، پاس میں ایک شخص کا مکان پڑ گیا، اس سے کہا کہ پیسہ لے لو، دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. آپ نے اس کے مکان کو توڑ کر مسجد میں شامل کر لیا. حضرت عمر فاروق کے دربار میں مقدمہ پیش ہوا. آپ نے طلب کیا، فرمایا تم نے ایک ذمی کافر کے مکان کو توڑ کر اس کی مرضی کے بغیر مسجد کے اندر کیوں شامل کر لیا؟ انہوں نے کہا مسجد تنگ ہو گئی تھی، نمازی کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی تھی، ہم نے اس کو زمین کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ قیمت دی لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو ہم نے اس کے مکان کو مسجد میں شامل کیا اور اس کا جو پیسہ تھا اس کو بیت المال میں اس کے نام سے رکھ دیا. جب اس کی مرضی آئے جا کر کے بیت المال سے وہ اپنا پیسہ لے سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فیصلہ سنایا، اگرچہ وہ ذمی کافر ہے تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مکان کو توڑ کر کے اسے مسجد میں شامل کر لو. فرمایا مسجد کا جتنا حصہ اس کے مکان میں بنایا گیا ہے اتنے حصے کو شہید کیا جائے اور اس کا مکان دوبارہ اس کے حوالے کیا جائے. یہ اسلامی عدل و انصاف ہے. کس نے کہہ دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ اپنی قوت بازو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعلیمات خود لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے جتنے مقدمات آئے اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو خوب واضح ہو جائے گا. آپ خود دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بادشاہ اسلام تھے، خلیفہ اسلام تھے. آپ کا مقام کتنا بلند ہے. آپ نے چند سال حکومت کی، 75 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا. ایک غیر مسلم نے یہ لکھا تھا اگر عمر فاروق دنیا کے اندر 10 سال اور زندہ رہ جاتے پوری دنیا میں کہیں پر کوئی کافر نظر نہیں آتا، پوری دنیا اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتی. اتنے عظمت والے خلیفہ مسلح امامت پر کھڑے ہوں، ایک مجوسی ایک عیسائی کافر آ کر کے انہیں قتل کر دے. آج اگر کوئی اتنے بڑے اگر بادشاہ کو قتل کر دے پوری قوم کو تہہ کر دیا جائے گا. اندرا کے قتل کے زمانے کے اندر آپ نے اس کی رپورٹوں کے اندر خوب مشاہدہ کیا ہوگا کیسے جو ہے وہ قتل عام کیا گیا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق جب شہید ہونے لگے، آپ کو جام شہادت پینا نصیب ہوا، آپ کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے شک کی بنیاد پر 3 لوگوں کو قتل کر دیا، ایک مسلمان اور 2 عیسائیوں کو قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا.
حضرت عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے. جب آپ خلافت کی کرسی پر بیٹھے سب سے پہلے یہی مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بدلے میں شبہ کی بنیاد پر ان کے بیٹے نے 3 لوگوں کو قتل کیا ہے. صحابہ کو بلایا گیا, کیا فیصلہ کیا جائے؟ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے, بدلے میں ان کو قتل کر دیا جائے. بتاؤ, اتنے بڑے باپ کا بیٹا, اتنے عظیم خلیفہ کو شہید کر دیا گیا, لیکن اسلام کیا سزا سنا رہا ہے؟ بیٹے کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. شبہ, یہ اس کے اندر شبہ تھا تو قتل کیوں کیا انہوں نے؟ شبہ کی بنیاد پر. لیکن جب بعد میں یہ فیصلہ جاری ہوا تو جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان کے گھر والے بولے ہم جو ہے وہ خون کا بدلہ لینے کے اوپر تیار ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان ذمی کافروں کو بیت المال سے خون کا بدلہ عطا فرمایا. کیا اسلام کی تاریخ کا ایسا روشن باب دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نظر آئے گا؟ یہ جو اسلاموفوبیا کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ کتنی بڑی سازش ہے. اب اندازہ لگائیں, دمشق کی سرزمین ہے, مسجد تعمیر ہو رہی ہے, مسجد کے بغل کے اندر کلیسا بنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الملک بن مروان, ان دونوں نے بہت کوشش کی کہ گرجا گھر کو بیچ دو تاکہ اس کو ہم مسجد میں شامل کر دیں. انہوں نے نہیں دیا, یہ ایسے ہی رہ گیا. جب ولید خلیفہ بنا, بادشاہ بنا, تو اس نے جا کر کے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو کلیسا کو گرائے گا اس پر عذاب آئے گا. جب اس نے سنا تو کہا کہ کلیسا کو توڑ دیا جائے, مسجد میں شامل کر لیا جائے. جب ایسا ظلم ان کے ساتھ میں ہوا, ولید کے جانے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ لایا گیا کہ ولید نے کلیسا کو توڑ کر کے مسجد میں شامل کر لیا ہے, ہمارا کلیسا ہمیں واپس دیا جائے. آپ اندازہ لگائیں, اگر کوئی غلط کرتا ہے مسلمان ہو کر کے تو وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ اس کا اپنا فعل ہے. اسلام کی تعلیمات کیا ہے سنو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جس کلیسا کو توڑ کر کے مسجد کے اندر شامل کیا گیا ہے اس اتنے حصے کو شہید کر کے, مسجد کو اتنے حصے کو الگ کر کے دوبارہ کلیسا کے حوالے کیا جائے. جب دمشق کے اندر یہ فرمان پہنچا, وہاں کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے. جہاں پہ ہم نے اذانیں دی تھی, جہاں پہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی, کیا اس مسجد کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا ایک مسلمان بادشاہ یہ حکم جاری کرے گا؟ اب جب فرمان جاری ہو گیا, سارے مسلمان پہنچے اور ان عیسائیوں کے پاس جا کر کے منت و سماجت کی, خوشامد کی, ہماری مسجد کو شہید ہونے سے بچا لو اور جو چاہے وہ لے لو. جب وہ لوگ راضی ہو گئے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں ان کی رضامندی پہنچی, آپ نے بلا کر کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں, ہم اس کو مسجد کے حوالے کرتے ہیں. تب جا کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ مسجد جو ہے برقرار رکھی جائے. یہ ظلم ہمارے اوپر آج جو کیا جاتا, کہا جاتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے بنائی گئی ہیں اور مندروں کو توڑ کر کے مسجد بنا لیا گیا. اسلام اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی شخص کسی بھی جو ہے وہ غیر کے اوپر ظلم کر کے اس کی زمین ہتھیا کر کے مسجد کے اندر شامل کر لے. اسلام کی تعلیمات ہمیں لوگوں تک اپنے کردار و عمل سے پہنچانے کی ضرورت ہے. وہ غلط طریقے سے بات پھیلا رہے ہیں اور ہم خود غلطی کر کے اس کو جو ہے وہ طاقت پہنچا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہمارا کردار اچھا ہو, ہمارا کریکٹر اچھا ہو, ہمارا رویہ اچھا ہو, ہمارے رویے سے لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے. آپ دیکھیں, جب جنگ یرموک کا موقع آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, تو اس زمانے میں فوج کی ضرورت پڑ گئی. شاہ روم لاکھوں کی فوج لے کر کے میدان میں اترنے والا تھا. جب وہ موقع آیا, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین امت صحابی رسول نے سارے مفتوحہ علاقوں میں یہ فرمان جاری کیا, ساری فوجیں اکٹھا کی جائیں اور سب یرموک کی طرف بڑھیں شاہ روم سے مقابلے کے لیے. اور کہا, آگے کا جو جملہ کہا تھا نا حضرت ابو عبیدہ امین امت نے, وہ جملہ آج بھی تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. اور دنیا جب اس جملے کو پڑھے گی تو وہ کہے گی اسلام جیسا امن و سلامتی والا مذہب دنیا میں نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں, کسی علاقے کو آپ فتح کر لیں, لوگ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں, مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. آج دیکھیں فسادات ہوتا ہے, کس طرح جان و مال کو لوٹا جاتا ہے. لیکن جب حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس علاقے کو خالی کر کے شاہ روم کے مقابلے کے لیے نکلو, فرمایا جس علاقے کے کافروں سے تم نے ٹیکس لیا ہے, جب تم وہاں سے نکلو تو ان کا ٹیکس ان کو واپس کر کے آنا اور ان سے کہہ دینا کہ ہم نے جو تم سے ٹیکس لیا تھا
تمہاری حفاظت کے لیے ٹیکس لیا تھا، اب ہم جا رہے ہیں، تمہاری حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اپنا ٹیکس تم واپس اپنے ہاتھ میں لے لو۔ جب مسلم علاقوں سے جب ان علاقوں سے مسلمان فوجیں نکلنے لگی، ٹیکس ان کو واپس کیا، علاقے کے لوگ رو پڑے، رو کر کے کہا کہ رومی ہمارے بھائی ہیں، اگر آج وہ ہوتے ہمارا ایک پیسہ ہم کو واپس نہیں کرتے، تم جا رہے ہو، ہم دعا کرتے ہیں، تم اگرچہ ہمارے بھائیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے اور تم لوٹ کر کے دوبارہ اس علاقے کے اندر آؤ۔ ہمس کے علاقے سے جب مسلم فوجیں روانہ ہونے لگی، ساری پبلک کو جمع کیا، ان کا ٹیکس واپس کیا، تو وہاں کی پبلک نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہ ان مسلمانوں کو دوبارہ ہمارے علاقے کے اندر عطا فرما دے۔ اور جب مسلمان جنگ میں فتح یاب ہوئے، دوبارہ ہمس میں داخل ہوئے، تو وہاں کے کافروں نے مسلمانوں کا استقبال کیا، ان کے اوپر عقیدتوں کے پھول نچاور کیے۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ نے اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر کے اگر اس کو اپنے کلچر میں اتارا ہوتا تو دنیا والوں کو پتا چلتا اسلام کے بارے میں جو اسلاموفوبیا کا نظریہ دنیا کے اندر آج پھیلایا جا رہا سراسر غلط ہے۔ اسلام اتنا ستھرا مذہب ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ سیاسی پاور دیکھ کر کے بدلتے ہیں، مال دیکھ کر کے بدلتے ہیں، لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کے بدلتے ہیں، بستی کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کے پاس کون آتا ہے؟ اس کے باوجود بھی بڑا طبقہ، مالدار طبقہ، سیاسی طبقہ، بڑے بڑے عہدے دار اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو کیا بات ہے؟ بات وہی ہے، سچائی انہیں کھینچ کے لا رہی ہے، حقانیت انہیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اسلام کا نور انہیں راستہ دکھا رہا ہے، اور اسلام کا جو اجالا ہے انہیں اپنے دامن کے اندر لینے کے لیے انہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ ورنہ اسلام کی تعلیمات میں اگر طاقت نہ ہوتی تو کبھی بھی ترقی یافتہ لوگ اسلام کے دامن کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر کتنی اسلامی تعلیمات میں طاقت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زرہ گم ہو گئی، دیکھا یہودی بازار میں زرہ بیچ رہا ہے، پہچان لیا میری زرہ ہے، کہیں تو میری زرہ ہے، نہ میں نے بیچی ہے نہ کسی کو تحفے میں دی ہے، وہ کہنے لگا نہیں میری زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اس وقت۔ امیر المومنین کا مطلب یہ نہیں تھا صرف ایک ہندوستان جیسے چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ، اس زمانے میں پوری دنیا میں جس نے اسلامی ممالک تھے سارے ممالک کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امیر المومنین ہوا کرتا تھا۔ اتنے ممالک کا جو ہے وہ تاج جس کے سر کے اوپر ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آج تو اس کے پاس سیکورٹی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، لیکن اسلام اپنی قوت کی بنیاد پہ چمکا تھا۔ حضرت مولا علی نے اپنا پاور استعمال نہیں کیا، اس زمانے کی جو عدالت تھی قاضی شورے کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا، قاضی شورے نے بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، وہ یہودی بھی آیا۔ قاضی نے پوچھا آئے مولا علی آپ یہ بتائیں گواہ کون ہے؟ کہا ایک میرا غلام کمبر ہے وہ گواہی دے گا، ایک میرا بیٹا امام حسن گواہی دے گا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں نہیں سنی جاتی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں قاضی، میں اس بیٹے کو گواہی کے لیے پیش کر رہا ہوں جس کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں جنتی کو پیش کر رہا ہوں، آپ گواہی نہیں مانیں گے؟ قاضی نے کہا نہیں، قاضی نے کہا عدالت کا فیصلہ یہی ہے، اور زرہ اس یہودی کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ اٹھا کر کے یہودی کے حوالے کی۔ یہودی نے جب دیکھا امیر المومنین ہو کے دربار میں جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح حاضر ہے اور قاضی جو ان کے ماتحت ہے وہ اسلام کا فیصلہ یہ سنا رہا ہے کہ ان کے حق میں نہیں میرے حق میں فیصلہ سنا رہا ہے، اس یہودی نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے رات میں زرہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، زرہ بھی دیتا ہوں، اور ایسا پاکیزہ مذہب، اس کی اتنی اچھی تعلیمات، مجھے کلمہ پڑھا کہ اسلام کے دامن کے اندر داخل فرما لیں۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں اسلامی فوبیا کے جو شعبے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، این جی او تحریکوں کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، مال و دولت کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، آج اسلاموفوبیا کے ماحول میں جب اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے، اور کیسے بتائیں گے؟ بتانے کا سب سے اچھا، سب سے زیادہ اثر والا طریقہ یہی ہے اسلام کی تعلیمات پہ ہم خود چلیں،
لوگ ہمیں دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات پہ چل رہا ہے. جو کچھ لوگ بتا رہے ہیں اسلاموفوبیا کے ذریعے وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات پہ چلنے والا مسلمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی سچی تعلیمات کیا ہے. حضرات مکرم، اگر اسلام کی تعلیمات کا سورج آج بھی پوری تابانی کے ساتھ میں ہمارے عملی زندگی میں، ہماری تہذیب کے اندر نظر آئے تو میں کہتا ہوں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خود اپنی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے منوانے کا پاور رکھتا ہے، اور ہم چاہے کچھ کریں یا نہ کریں، اسلام کو تو غالب آنا ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. رب نے فرمایا یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ کر کے رہے گا، اس کے غلبہ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جو اس کے غلبہ کو روکنے کے لیے آئے گا، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے جو بجانے آیا وہ خود اسلام قبول کر لیا. ہم نے عراقی حملے کے وقت میں امریکی فوجوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے لیکن جب عراق چھوڑ کے گئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے گئے ہیں. ہم نے سوشلزم کے انقلاب کے وقت میں روسیوں کی تاریخ کو پڑھا ہے. روس کے انقلاب کے وقت میں جب وہاں سے فوجی افغانستان سے پلٹے تھے، بے گناہ مسلمانوں کو مار کر کے گئے لیکن جب گئے تو کلمہ پڑھتے وہ مسلمان ہو کر کے وہاں سے رخصت ہوئے تھے. پوری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. اور مسلمانوں پر جو فتنہ تاتار ٹوٹ پڑا تھا، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، وہ فتنہ بھی جب بغداد سے رخصت ہوا ہے تو کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ فتنہ تاتار کے جتنے ماننے والے تھے وہ سب کے سب اسلام کے دامن میں آئے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے بن گئے. اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پہ دنیا میں غالب آ کے رہے گا، لیکن میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے سر کے اوپر قرض بن کر کے لٹکتی رہے گی. کل قیامت کے میدان میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. جب اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تم نے اسلام کی حقانیت کو اپنے عمل کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟ ان تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو پہنچا کر کے لوگوں کو تم نے اسلام کا صحیح چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان میرا اور آپ کا نقصان ہے. اسلام تو سورج ہے، اسلام تو چمکتا ہوا چراغ ہے، وہ چمکتا رہے گا، اس کی چمک کم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم لہرائے گا. ورنہ جو مٹانے کے لیے آئے گا وہ تو کہا گیا نا کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. آپ دیکھ لیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد میں اسلاموفوبیا شروع ہوا. سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اسی کے بعد میں بڑھی ہے. قرآن سب سے زیادہ مارکیٹ میں اس کے بعد میں بکنے لگا ہے. سب سے زیادہ ریسرچ اسلام کے اوپر اس کے بعد میں ہونے لگا. دنیا کے دوسرے مذہبوں کے بارے میں نفرت پھیلائی جائے، وہ مذہب مٹ جاتے ہیں. اسلام کے بارے میں جب نفرت پھیلائی جائے، اسلام اور زیادہ ابھر کر کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے جو اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور رب نے فرما دیا رضیت لکم الاسلام دینا، میرا رب ہمارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا. اے اللہ ہم بھی دین اسلام سے راضی ہیں، ہمیں بھی اللہ دین اسلامی پہ موت عطا فرما اور ہمیں دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرما. السلام علیکم.